السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ آپ میں سے سبھی لوگوں نے یقیناً ایک چیز کو خبروں میں سن کر ضرور نوٹس کیا ہوگا، وہ یہ کہ اسرائیل نے مسلم ممالک کے ساتھ نہ صرف اپنے اتحادی نہ صرف سفارتی تعلقات بڑھانے شروع کر دیے ہیں بلکہ اپنی ناجائز ریاست کا وجود، جسے مسلمانوں کی سرزمین کے دل میں لاکھوں بے گناہوں کو شہید کر کے قائم کر کے اسے منوانے کے لیے سرگرمیاں بھی تیز کر دی ہیں۔ ایک کے بعد ایک ہونے والے سفارتی دورے مسلم ممالک کے اندر سرمایہ کاری اور امریکہ کے ذریعے دباؤ ڈال کر ان مسلمان ممالک کو اسرائیلی ریاست کا وجود منوانے کے لیے مسلسل قائل کیا جا رہا ہے۔ حال ہی میں یو اے ای نے اسرائیل کو تسلیم کر کے یہ ثابت کر دیا کہ یہ مسلمان حکمران اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے پس پردہ نہ صرف یہودیوں کی پشت پناہی کر رہے ہیں بلکہ سفارتی اور ان کی مالی مدد بھی کر رہے ہیں۔ 15 ستمبر 2020 کو واشنگٹن ڈی سی کے اندر ہونے والے معاہدے کے بعد بحرین اسرائیل کے وجود کو تسلیم کرنے والا چوتھا مسلم ملک بن گیا، جس کے بعد حال ہی میں اسرائیلی وزیر اعظم اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی ایک خفیہ ملاقات جو کہ نیوم سٹی کے اندر ہوئی، جو کہ سعودی عرب کے اندر ایڈوانس ترین اور ویسٹرن کلچر پر تیار ہونے والا ایک ایسا شہر ہے جسے اسرائیل فنڈ کر کے سعودی عرب کے اندر نہ صرف اپنا اثر و رسوخ بڑھانا چاہتا ہے بلکہ سعودی عرب کا یہ حصہ اس کے گریٹر اسرائیل منصوبے کے اندر بھی شامل ہے جس پر اسے قبضہ کرنا ہے۔ اسرائیل کی اس قدر سعودی عرب کے اندر انویسٹمنٹ کے بعد ایک تو عرب سرزمین کا یہ حصہ معاشی طور پر اسرائیل کے کنٹرول میں چلا جائے گا اور سرمایہ کاری کی بدولت سعودی عرب اسرائیل کی کھل کر کبھی مخالفت بھی نہیں کرے گا، اور دوسری طرف سے سعودی عرب یہ بھی چاہتا ہے کہ اگر ایران کی طرف سے یا ترکی کی طرف سے ان پر کوئی بھی دباؤ ڈالا جائے تو یہ لوگ اسرائیل کی پشت پناہی حاصل کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب کو کافی حد تک اپنی معیشت کو بھی بچانا ہے، جو کہ پہلے پیٹرول پر اور حج اور عمرہ کی مدد سے حاصل ہونے والی کمائی پر ٹکی ہوئی تھی، مگر حالیہ دنوں کے اندر کورونا کی وجہ سے ایک طرف تو حج اور عمرہ جیسی زیارات بند ہو چکی ہیں اور مستقبل میں دنیا بھر کے اندر پیٹرول کی جگہ الیکٹرک گاڑیاں لے رہی ہیں۔ اس لیے سعودی عرب اپنی اکانومی کو ٹورزم اور ویسٹرن کلچر پر شفٹ کر رہا ہے، بالکل یو اے ای کی طرح۔ لیکن اس خفیہ ملاقات کا مقصد سعودی عرب کو ثالثی کے طور پر استعمال کر کے مسلم ممالک سے تعلقات بڑھانا، اور اسرائیل کا مقصد اسلامی ممالک کی حکومتوں کو اس طرح سے گھیرنا کہ کبھی بھی وہ اپنا اتحاد قائم نہ کر سکیں، اور نہ ہی یہ مسلمان ممالک مل کر کوئی ایسی اسرائیل کے خلاف پالیسی بنا سکیں جو اس کے مفاد میں نہ ہو۔ یاد رہے کہ سعودی عرب مسلمانوں کے دل مکہ اور مدینہ کا رکھوالا ہے، جس کے فیصلے کو تمام مسلمان امت قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ مسلمانوں کے اتحاد یعنی کہ OIC کا سربراہ بھی ہے۔ سعودی عرب ایک ایسا ملک ہے جس کی وجہ سے کئی مسلم ممالک اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے۔ سعودی عرب اس ملاقات کی مسلسل تردید کر رہا ہے اور اسے صرف افواہ کہہ رہا ہے، لیکن اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی فلائٹ ٹکٹ اور روٹ کی انفارمیشن سے یہ بات کنفرم ہو گئی ہے کہ یہ ملاقات خفیہ طور پر ہوئی ہے اور اسرائیلی سرزمین اور مسلمان امت سے غداری کی گئی ہے۔ اس کام کے لیے اسرائیل کی سازشیں پہلے تو بہت عرصے سے جاری تھی، مگر اب اچانک ان کے درمیان اس قدر تیزی کے پیچھے ایک بہت بڑی اہم وجہ ہے جس کا جاننا آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ مسلمان امت کو کمزور سے کمزور تر کرنے کے بعد یہ ایجنڈا بزور بازو مسلمان ممالک کے اندر سرمایہ کاری کر کے امریکہ کے ذریعے ان ممالک پر پریشر ڈال کر یا کسی اور وجہ سے مجبور کر کے نافذ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو یہ بات واضح کر دوں کہ مسلمان امت اور مسلمان حکمران دو الگ الگ چیزیں ہیں، کیونکہ مسلمان امت کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کی حامی کبھی نہیں بھرے گی، جبکہ کمزور اور مغرب پرست یا یہ مسلمانوں کے ایجنٹ حکمران ہر وقت ہر غلط چیز کو قبول کرنے پر تیار رہتے ہیں تاکہ ان کا اقتدار بچا رہے۔ سعودی ولی عہد سے نیتن یاہو کی ملاقات کی تردید تو کر دی گئی ہے، لیکن اگلے ہی دن اسرائیل نے ان ممالک کی فہرست سے سعودی عرب کو نکال دیا جن کے لوگوں کو اسرائیل کے اندر آنے کے لیے قرنطینہ لازمی تھا۔ تو اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ سعودی عرب کے کتنے لوگ اسرائیل جاتے ہیں کہ ان لوگوں کو یہ شرط ختم کرنا پڑی؟ دراصل یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ سعودی عرب کے رویے کے اندر نرمی ہے، اسی لیے اسرائیل نے بھی نرمی کا اعلان کیا ہے۔ اب اسرائیلی وفد سوڈان پہنچا ہے اور خبر یہ ہے کہ نیتن یاہو بحرین جائے گا۔ امریکی سابق صدر ٹرمپ نے اپنے حصے کا کام کر لیا ہے اور امت مسلمہ کے اندر اس وقت دراڑ پڑ چکی ہے، اور اسرائیل کو اس دراڑ کے اندر نقب لگا کر گھسنے کا موقع بھی مل گیا ہے، اور اس کمزور اتحاد کا فائدہ وہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کی صورت میں اٹھا رہا ہے، یعنی کہ ایک ایک کر کے مسلمانوں کو توڑ دینا اور پھر ان اکیلے ممالک کو ایک ایک کر کے تباہ کر دینا۔ جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے آخری وقتوں کے بارے میں کہ مسلمان تعداد کے اندر بہت زیادہ ہوں گے مگر پانی میں تنکوں کی طرح بکھرے ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے دل کے اندر وہن کو پیدا کر دے گا، یعنی دنیا سے محبت اور موت سے نفرت۔ یہودیوں کو کرونا وائرس کی صورت میں ایک تو ویکسین بنا کر اربوں ڈالر کمانے کا موقع مل گیا، اور دوسری طرف کرونا پینڈیمک کے بعد جب مسلمان ممالک کی معیشت گرنے لگی تو اسے سہارا دے کر سرمایہ کاری کے ذریعے اپنے زیر اطاعت لانے کے لیے اور ان کے کمزور اتحاد کا فائدہ اٹھانے کے لیے اسرائیل کو اس سے اچھا موقع کبھی نہیں ملنے والا تھا۔
تاکہ جب وہ مسجد اقصی کو شہید کر کے تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی کو تعمیر کریں تو ان مسلمانوں کا اتحاد مل کر ان پر کسی جنگ یا جہاد کو مسلط نہ کر سکے۔ جی ہاں، یہودیوں کا یہ ماننا ہے کہ تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے بعد ان کا مسیح دجال دنیا کے اندر ظاہر ہوگا، جس کی حکومت کے اندر وہ پھر سے پوری دنیا پر ویسے ہی ایک بار حکومت کریں گے جیسے ان کی حکومت پوری دنیا پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں تھی، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی بنی اسرائیل سے تھے اور اپنے اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے وہ سرخ بچیا کی قربانی بھی پیش کر چکے ہیں، کیونکہ ان کے مطابق اب وہ وقت آ چکا ہے جس کی پیشن گوئی ان کی کتابوں کے اندر کی گئی تھی اور اس کی بتائی گئی ہر نشانی پوری ہو چکی ہے۔ حال ہی میں اسرائیل کے عبرانی ٹی وی 10 نے ایک رپورٹ نشر کی جس میں بتایا گیا کہ انتہا پسند یہودی آباد کار ساحل سمندر سے ہیکل سلیمانی کے لیے پتھر جمع کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے ہیکل سلیمانی کی بنیاد رکھتے وقت بھیڑ بکریوں کی قربانی کے لیے بڑی تعداد میں بکریاں اور بھیڑیں بھی اکٹھی کرنا شروع کر دی ہیں۔ ٹی وی رپورٹ کے اندر انتہا پسند یہودیوں کی جانب سے مسجد اقصی کے جاری کردہ نئے نقشے بھی دکھائے گئے ہیں اور کئی شکلوں پر مشتمل ان نقشوں میں مسجد اقصی کا کوئی وجود ہی موجود نہیں ہے، لیکن اس کی جگہ ہیکل سلیمانی کو دکھایا گیا ہے۔ ان نقشوں کو جاری کرنے کا مقصد یہ ثابت کرنا ہے کہ یہودی اپنے طور پر مسجد اقصی کو شہید کر کے اس کی جگہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا مکمل منصوبہ تیار کر چکے ہیں۔ اس رپورٹ کے اندر ایک فوجی کرنل کا بیان بھی شامل کیا گیا ہے جس میں اس کا کہنا ہے کہ مسجد اقصی کے حوالے سے یہودیوں میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ عالمی جنگ کا باعث بن سکتا ہے، اور اسی بغاوت کو روکنے کے لیے اسرائیل نے مسلمان ممالک کے اندر اپنی کارروائیاں تیز کر دی ہیں تاکہ کسی بھی طرح سے اس عالمی جنگ کو روکا جا سکے جو کہ عالمی تباہی کا باعث بنے گی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مسلمان صرف ایسی جگہ پر اکٹھے ہو سکتے ہیں جہاں پر جب ان کی کسی مقدس ترین عمارت پر یا مقدس ترین عمارت کو تباہ کرنے کی کوشش کی جائے، اور اسرائیل اس بات سے اچھی طرح سے آگاہ اور واقف ہے، اسی لیے وقت آنے سے پہلے ہی اس چیز کو روکنے کے لیے وہ مسلمان ممالک کو آپس کے اندر لڑا کر یا ان کے اتحاد کو توڑ کر اپنے اس مقصد کو کسی بھی قیمت پر حاصل کرنا چاہتا ہے۔ دوستو، اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے جسے ہرگز قبول نہیں کیا جا سکتا، اور یہی بات بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی فرمائی تھی کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے جسے امت مسلمہ کے دل کے اندر گھسایا گیا ہے۔ پاکستان اسے کبھی تسلیم نہیں کرے گا، اور ہم اپنے بچوں کو بھی بتائیں گے کہ فلسطین ہمارے لیے کیوں اہم ہے۔ اس لیے کیونکہ یہ انبیاء کرام کی سرزمین ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی، حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی سرزمین پر رہائش رکھی اور اسی جگہ پر ہیکل سلیمانی کی بنیاد بھی رکھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اسی ملک میں بیٹھ کر ساری دنیا پر حکومت فرماتے تھے۔ چونٹی کا وہ مشہور قصہ جس کے اندر ایک چونٹی نے اپنے باقی ساتھیوں سے کہا کہ اے چونٹیوں، اپنے بلوں کے اندر گھس جاؤ۔ یہیں اسی ملک کے اندر واقع اسکلان شہر کی ایک وادی کے اندر پیش آیا جس کا نام بعد میں وادی النمل یعنی چونٹیوں کی وادی رکھ دیا گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا محراب بھی اسی شہر کے اندر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی ملک کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ اس مقدس شہر کے اندر داخل ہو جاؤ، اور انہوں نے اس شہر کو مقدس اس لیے کہا کیونکہ یہ شرک سے پاک ہونے کے علاوہ انبیاء کرام علیہ السلام کی مسکن ہونے کی جگہ بھی ہے۔ اس شہر کے اندر کئی معجزات ہوئے جن میں ایک کنواری بی بی حضرت مریم کے بدن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارکہ بھی شامل ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے قتل کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں اسی شہر پر آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ قیامت کی علامات میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر واپس تشریف لانا دمشق شہر کے مقام سفید مینار کے پاس ہوگا، جبکہ اسی شہر کے ہی مقام باب لد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح دجال کو قتل کریں گے۔ فلسطینی ارض محشر ہے، اسی شہر سے ہی یاجوج ماجوج کا زمین میں قتال اور فساد کا کام شروع ہوگا۔ فلسطین کو نماز فرض ہونے کے بعد مسلمانوں کا قبلہ اول ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ ہجرت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے نماز کے اندر ہی آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد اقصی یعنی فلسطین سے بیت اللہ یعنی کعبہ کی طرف رخ کرنے کا پیغام دیتے ہیں، اور جس مسجد کے اندر یہ واقعہ پیش آیا وہ آج بھی مسجد قبلہ تین کہلاتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات آسمان پر تشریف لے جانے سے پہلے مکہ مکرمہ سے یہاں یعنی کہ بیت المقدس فلسطین کی سرزمین پر تشریف لائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقتدار میں انبیاء کرام نے یہاں نماز ادا فرمائی۔ اسی طرح سے فلسطین ایک بار پھر سے سارے انبیاء کرام کا مسکن بن گیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ بیت المقدس کا نام قرآن کے نازل ہونے سے پہلے بھی موجود تھا؟ قرآن پاک نازل ہوا تو اس کا نام مسجد اقصی رکھا گیا، جبکہ اس سے پہلے اس کا نام تھا قدس، جسے حاصل کرنے کے لیے اور رومیوں کے جبر و ستم سے بچانے کے لیے 5000 سے زیادہ صحابہ کرام اسی سرزمین پر شہید ہوئے، اور شہادت کا یہ باب آج تک بند نہیں ہوا، یعنی کہ یہ سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے۔ اسی لیے یہ شہر شہیدوں کا شہر ہے۔ یہ اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ قرب قیامت کے حالات کے اندر اور قیامت کی نشانیوں کو لے کر اس شہر کا کردار انتہائی اہم ہے۔
اسی لیے یہودی اسے ہر قیمت پر حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کریں گے، جو کہ وہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے اور مزید اس طرح کے انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔